اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، تمام مسلمان بھائی دوست اور بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آج کا موضوع ہے جو بھی گریٹر اسرائیل بننے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بن کے ہی رہے گا، وہ کھوتے کے پتر ہیں، وہ خنزیر ہیں، چاہے وہ نام کا کچھ بھی ہو، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کریں اور اپنی بے غیرتی کو اور اپنے خنزیر پن کو جائز قرار دینے کے لیے ان سے منسوب کریں، یا کسی اور کے ساتھ منسوب کریں، یہ سب لوگ کھوتے کے پتر ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اس خبیث نسل کے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ترقی کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ اس خبیث نسل سے ہیں کہ یہ اللہ، رسول اور قرآن اور حدیث کا نام استعمال کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے جب جہاز نہیں بنایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاز نہیں بنایا، تو لوہے سے جہاز کہاں بن سکتا ہے؟ یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا کہ دونوں جہانوں کا سردار جہاز نہیں بنانے انہوں نے نہیں بنایا تو اب کوئی بھی نہیں بنا سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ مسلمانوں کے لوہے تین ٹبوں کی طرح ضائع ہو گئے اور وہ یہاں سے اب سارا ہر چیز کا را مٹیریل اٹھا کے لے گئے اور انہیں وہاں سے چیزیں بنا کے آج یہ خبیث کہتے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل تو بن کے رہے گا، کیونکہ یہ خنزیر کے پتر، یہ اسلام دشمن، یہ شیطان کے آلہ کار، یہ شہرت اور پیسے کے پجاری، یہ اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ میں پڑھانے والے، یہ خبیث پیسوں کے پجاری، یہ اسلام کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ حقیقت ہے۔ اسی لیے یہ ہر معاملے میں اس بات کو مسلمان قوم کے دماغوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ فلاں کام نہیں ہو سکتا، فلاں کام نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کیا ہی نہیں، وہ صحابہ نے اس سے پہلے کیا ہی نہیں، اس لیے نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ نے، اللہ کتنی بڑی ذات ہے، اس نے جہاز نہیں بنایا، اس نے توپ نہیں بنائی، میزائل نہیں بنایا، ہاں جی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ نے نہیں کرنا، جبکہ ان کو نظر نہیں آتا کہ جو اتنے پرندے اڑ رہے ہیں ہواؤں میں، محو پرواز ہیں، یہ جو بعض شاہین جو ہے وہ سینکڑوں میلوں کا روزانہ سفر طے کرتا ہے، یہ جو اتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے ہواؤں میں اربوں سالوں سے یہ محو پرواز ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آتے۔ ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ فرقہ پرستی ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 73 فرقے بنیں گے، اس میں ایک فرقہ صحیح ہوگا، یعنی فرقوں کو لڑانے کے، مسلمانوں کو لڑانے کے کتنے اچھے اچھے طریقے انہوں نے نکالے تاکہ وہ ایک ثابت کرنے کے لیے سارے آپس میں لڑیں، سب کہیں میں وہ والا ہوں، میں وہ والا ہوں، اور یہ لڑتے رہے آپس میں۔ کفار نے کتنا بال لکھا نا کل ساحل دریا پہ، کہا مجھ سے خضر نے تو ڈھونڈ رہا ہے سم افرنگ کا تریاق۔ افرنگ کے انگریز نے اور یہود و نصارہ نے ایسا زہر گھول دیا ہے کہ ان میں ایسے لوگ پیدا کر دیے، بٹھا دیے ہیں کہ وہ ہر اس چیز کو کرنے دینے کی، ہونے دینے کی،
جواز مہیا کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ڈالتا کہ اس کا تدارک ہی نہ ہو سکے، اور اس کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرتے ہیں، کبھی صحابہ سے منسوب کرتے ہیں، کبھی کسی، جب ان میں سے کسی سے نہیں تو کسی جو ہے نا وہ نام لے کے نہ کچھ بھی، تو اس کے ساتھ ولی اللہ لگا کے یا ولی اللہ کوئی ہو اس کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، کیونکہ اب کوئی ریکارڈنگ تو موجود ہے ہی نہیں۔ یہی سلسلہ ہے، یہ سارا جتنا بھی جو 20ویں صدی میں یعنی 1900 کے بعد یہ سارا یعنی 19ویں صدی میں تو سارا پلان تیار کیا پورا، اور 20ویں صدی میں اس پہ عمل شروع ہوا، تو یہ سارے بھی جتنے یہ پیر ہیں، یہ جتنے بھی یہ سب، یہ جو تبلیغی جماعت ہے، یہ سارے، اب یہ برا ضرور لگتا ہے، کیوں؟ ہم عادی ہو چکے ہیں اس لیے برا لگتا ہے، مگر حقیقت یہ کہ یہ مسلمانوں کو سلانے والے لوگ ہیں۔ یہ انگریز کو اور یہود و نصارہ کو اس لیے سے تکلیف نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار، اور اب دیکھ بھی رہے ہیں آپ، یہ ایک بندے کو کئی خواب میں پتہ نہیں مسلمان کرتے ہیں، اور سینکڑوں نوجوان جو ہیں نا ملحد ہوتے جا رہے ہیں اور دین سے پھر رہے ہیں، اور نام کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن 99% وہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو حرام کام ہے، اللہ کے حکم کے مکمل خلاف چلتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ خود ان کے موبائل گھروں میں پہنچ گئے ہیں، ان میں کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا جو سسٹم ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ خبیث، یہ خنزیر کے بچے، یہ جتنے بھی گریٹر اسرائیل کے باہر، یہ بن کے رہے گا اور یہ بن کے رہے گا اور یہ بن جائے گا، یعنی کہ تم بیٹھے رہو۔ جیسے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو بس جناب چکی چلنا شروع ہو جائے گی۔ آج تک میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں میرے سامنے لے کے آئیں، میں پیٹرول نکالتا ہوں موٹر سائیکل سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹری اس میں سے نکالتا ہوں، ٹھیک ہے، موبائل اس میں سے نکالتا ہوں، اور میں ادھر کھڑا کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ، شاباش، کہ موٹر سائیکل چل پڑے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کبھی نہیں کیا، کیوں؟ یہ دارالاسباب ہے، اس میں اللہ کے احکامات ہیں اور ان احکامات کو ہم نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ احکامات ہیں کہ ہم نے کفار کی، اللہ کے دشمنوں کے مخالف ہم نے تیاری کرنی ہے، اور جب ہم تیاری کریں گے تو ظاہر بات ہے دشمن کو دیکھ کر، اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کی مناسبت سے تیاری کریں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس سے کم تیاری کریں گے، اس کے مناسبت سے تیاری کریں گے، اور اس کو ناکو چنے چبوانے کے لیے ہر دم تیار رہیں گے اور بے چین رہیں گے، یہ اللہ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہم قتال فی سبیل اللہ ہی نہیں کریں گے تو تیاری سے بھی غافل ہو جائیں گے، جب ہم تیاری سے غافل ہو جائیں گے تو پھر اسی طرح یہ خنزیر ہمارے اوپر بیٹھ جائیں گے نا، جو یہ ہر روز یہ لگے ہوتے ہیں کہ فلاں کام بھی نہیں کر سکتے اور یہ فرقے بھی نہیں ختم ہو سکتے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے۔ ابے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ تمہارے باپ کی زبان سے آیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے جاری کیا ہے نا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا وَاعْتَصِمُوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں وہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یاد کرو کہ جب تم پر اللہ نے رحم کیا تھا، کیا رحم کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا کہ آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ کب تھاما تھا؟ کہ جب اس کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا لیا۔ کیوں ملا لیا؟ جب آپ نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کیا، تو آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، تب آپ کے دلوں کو اللہ نے ملا دیا۔ فاصبحتم بنعمته اخوانا، تو آپ کو اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا۔ وکنتم فلا شفاء حفرۃ من النار فانقذکم، اور جب تم آگ کے بالکل گھڑے کے قریب پہنچ چکے تھے اس وقت کیسے اس سے بچے؟ جب آپ نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کیا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تفرقہ آپ کا ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے کیسے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ میں ویسی 73 فرقے بن جائیں گے،
ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ان خبیثوں اور ذلیلوں کی وجہ سے یہ عالم کفر کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں. یہ ورنہ یہاں یہ انہوں نے کیسا تعلیمی دیکھو نظام بنایا ہے جس میں سے نہ یہ جہاز بنا سکے، نہ یہ میڈیسن بنا سکے، نہ جو ہے نا یہ کوئی اور چیز بنا سکے. سب چیز ہم باہر سے خرید کے لاتے ہیں، اور انہوں نے صرف ایک چیز سیکھی، منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنا اور ننگا پن. اس کے علاوہ انہوں نے یونیورسٹیز میں سکھایا کیا؟ ہر جگہ کلرک بناتے پھرے ہیں، بس جدھر ایک کلرک نکل رہے ہیں. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں نکلا جو اس میں اب جا کے جو ہے نا جب لوگ مرسڈیز پہ پہنچے تو یہ فاکسی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یار یہ دشمن اسلام ہیں، یہ اسلام کے لبادوں میں دشمن ہیں، یہ سلانے والے ہیں. یہ جتنے بھی ہیں یہ سب سلانے والے ہیں. جو قتال فی سبیل اللہ سے انکار کرتا ہے، جو دشمن کی تیاری کے لیے آپ کو پرووک نہیں کرتا، جو آپ کو جو ہے نا دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار نہیں کرتا، جو اس پر آپ کو غلاطہ نہیں ہے، جو اس کو، کیونکہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حرض المؤمنین علی القتال، مسلمانوں کو، مومنین کو قتال پر ابھارو. یہ اللہ کے احکامات ہیں. تو یہ اللہ کے احکامات ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ وہ تو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب مسجد زرار بنی تھی، تو اس وقت بھی ایسے لوگ تھے. تو اس طرح تو فرقہ وہ بھی نکلا تھا جب وہ بھی اللہ کا نام لے کے جو ہے نا وہ نکلا تھا نا، کہ جب مسلمہ جو کذاب تھا وہ نبی نبوت کا دعویٰ، تو کس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو نام تو اس نے اللہ کا استعمال کیا تھا نا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرقہ ہو گئے. وہ فرقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل دین پہ تھے، وہ فرقہ تھا. ٹھیک ہے، لیکن نام کس کا استعمال کیا؟ اللہ کا استعمال کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا. تو اب بھی یہ چیز ہے، لوگ اللہ کا نام استعمال کر کے اصل چیز سے ہٹاتے ہیں، تاکہ جیسے برصغیر میں انگریز آیا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ بھائی یہی کام کیا نا کہ وہ تجارت کی غرض سے آئے. تجارت تاجر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے. تو پیسہ جب جنگار لوگ سنتے ہیں تو غریب، پہلے انہوں نے اٹیک کیا افواج کے اوپر، افواج کے لوگوں کو خریدا، ان کو ڈرنک کروائی، ان کو اور چیزیں کروائی. ٹھیک ہے، اب بھی یہی چیزیں کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں 22 کروڑ عوام سے اور تمام امت مسلمہ سے کہ اپنی نہ جرنیلوں کے حوالے چیزیں کرو مکمل طور پر، بلائنڈ ٹرسٹ کسی پہ نہ کرو. ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ سیاسی گماشتوں کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کرو، نہ ہی مذہبی گماشتوں میں بلائنڈ ٹرسٹ کرو. بالکل یکجان ہو جاؤ اور یہ بالکل چھوڑ دو ان کی باتیں، اور ایک جان ہو جاؤ اور اسلحے کی تیاری کرو اور جنگ کی تیاری کرو. اور ایسے لوگ ہمیں چاہیے جو اسرائیل کو کے ٹکڑے کرنے کی جو ہے نا وہ تدابیریں بتائیں. ایسے نہ بتائیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ تو گریٹر اسرائیل بنے گا. یہ والے نہیں چاہیے ہمیں. وہ والے لوگ چاہیے جو ہمیں رات دن سوچیں اور ہمیں بتائیں کہ کیسے اس کو جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا رستہ روکا جائے، اور کس طریقے سے اسرائیل کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے اسرائیل سے جان چھڑائی جائے، کس طرح وہ ہونا نہ ہونا. اس طرح تبلیغی جماعت نے کیا پورے دنیا کو مسلمان کر دیا ہے، لیکن کام کر رہے ہیں نا، اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں نا. تو ہو تو کچھ نہیں رہا، برائی تو پھیل گئی ہے ساری. آپ خود دیکھتے ہیں نوجوانوں کو پتہ ہے کہ کتنی برائی پھیل رہی ہے، کتنی اچھائی پھیل رہی ہے، سب پتہ ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سلانے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس طرح پیر ہیں یہ بھی سلانے والے. ہر جو اس نے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ پھنسایا ہوا ہے، اس کو سلایا ہوا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنے کام کیے جائیں. تو ہمیں وہ لوگ چاہیے جو لوہے سے میزائل بنانا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تلوار استعمال کی، اس کا مطلب ہے کہ اس سے میزائل بھی استعمال بن سکتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے لوہا نازل کیا اور یہ جنگ کے لیے سخت ہے. ٹھیک ہے، فیہ بأس شدید. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ اشارے میں چیز کرتے ہیں، اور یہ عقل والا بندہ اشارے کی بات کو سمجھ جاتا ہے. یہ لوگ اشاروں کی بات کو جو سمجھ گئے ہیں وہ اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کفار جو ہے نا اس رستے پہ چل پڑے اور ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں، یہ سب لوگ یہ کفار کے ایجنٹس ہیں اور یہ غلیظ ہیں. ان کی باتوں میں نہ جو میں اب نام لے دوں گا، مجھے پتہ ہے کہ کون کون اسرائیل موساد کے ساتھ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا ایک یاسر عرفات
کی جو فتح تنظیم تھی اس میں بھی بہت سارے جو ہے نا وہ ایسے لوگ تھے جو موساد کے ساتھ کام کرتے تھے، اور جتنے بھی خالص اور اسرائیل کے خلاف اصل لڑنے والے لوگ تھے جو دل سے ان کو سے لڑا کرتے تھے، لڑنے کے لیے جاتے تھے، ان کو وہ باقاعدہ مرواتے تھے، ان کی سرکوبی کرتے تھے، اور ان کی جو ہے نا ان کی وہ سکریسی آؤٹ کرتے تھے، اور ان کی جو ہے نا مخبریاں کرتے تھے اور ان کو مرواتے تھے۔ تو اس میں جو ہے نا، اس میں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، دیکھو نا نام کیسا اس کا شروع ہو رہا ہے اور کام اس کا کیا تھا۔ محمد دہلان، محمد دہلان جو تھا یہ ایجنٹ تھا موساد کا جو آج بھی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس نے بہت مسلمان مجاہدین کی جو ہے نا وہ مخبریاں کی اور ان کو جو ہے نا شہید کروایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ اور پروگراموں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کے اسرائیل کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، نوجوانوں کے ذہن سازی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کچھ نہیں ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے، یہ تو ہو ہی رہے گا۔ کچھ ایسا نہیں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کہا ہے جو اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اٹھو اور تیاری کرو اور پیٹھ مت دکھاؤ اور ثابت قدم رہو اور اللہ پہ توکل کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ کے احکامات کا نظام نافذ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اٹھیں، یکجان ہو جائیں، ان کے حوالے مت کریں۔ دیکھیے ایک بندہ، ایک سعودی عرب کا یا اس کا ایک جرنیل وہ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کے بادشاہوں کا ادھر ادھر سارا جو ان کے بازو میں روڑتے رہتے ہیں مختلف، وہ پیچھے چھپ کے نا اپنے بندوں کے ذریعے سے کام کرواتے ہیں، پھر مروا بھی دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب ایک ان کے جو ہے نا سعودی عرب کا ایک جرنیل ہے، وہ جرنیلی تک پہنچتے ہوئے وہ ایک اسکیل کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اتنی پریکٹس ان کو ہو جاتی ہے، اتنی یہ کمینے ہو جاتے ہیں کہ ایک گریڈ 17 سے 18 تک جانے کے لیے اپنے سارے ساتھیوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور مرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ۔ تو اس پہ کیا آپ اعتبار کریں گے اس نظام کے اوپر؟ تو انہوں نے وہ اگر صحیح ہوتی تو وہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کرتے ہیں نا۔ یہ سیاسی لوگ ویسے ہی ڈرامہ ہوتا ہے، پیچھے جو ہے نا وہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سی سی تھا نا، سی سی نے وہ مرسی کو ہٹا دیا تھا، مروا دیا نا، تو اس طرح یہ پیچھے یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سامنے ان کو کرتے ہیں تاکہ جو بھی اہداف ہوں دو ایک سے پورے کروائے اس یہود کے اہداف، پھر کیا کیا اس سے کچھ غلطیاں کروائیں، پھر مولویوں کو بھی ساتھ، ان کو یہ بھی بیوقوف ہوتے ہیں کہ ایسے مولوی ہیں خبیث کے، ایسے پیر ہیں کہ ان کو جب ہے نا کوئی افسر جو ہے نا وہ اپنے دفتر بلوا لیتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم جنت پہنچ گئے ہیں، اور یہ سارا ایمان اور ماں بہن سب بیچنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بھیا ہم جو کمزور مسلمان ہیں نا، یہ تو بہت بڑے بڑے مسلمان ہیں نا، یہ پیر اور یہ سارے، ٹھیک ہے، ہم جو کمزور مسلمان ہیں نا، ہم نے متحد ہونا ہے، اصل ہم کریں گے یہ کام، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم مسجد الاقصیٰ کو ہم سمجھتے ہیں کہ لوہے سے بندوق بن سکتی ہے، میزائل بن سکتا ہے، جہاز بن سکتا ہے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا تو یہ بن ہی نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اتفاق کرو، متحد ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہم نے یہ بات کیا سنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ قرآن سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے آیا ہے، کہیں اور سے نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنا دین نہیں بنا کے لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کا ہی دین تھا، اور اللہ کے یہی احکامات ہیں کہ بھائی اٹھو، ہلکے ہو یا بوجھل، ٹھیک ہے، آؤ متحد ہوتے ہیں اور اسرائیل کو ہم توڑ سکتے ہیں، بس یہ بات کریں۔ اب آپ کے پیچھے کتا لگ جائے گا ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کتے کھا کے لیٹ جائیں گے کہ یہ تو ابھی میرے پیچھے لگ گیا تو